اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ تو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک، اور قرآن پاک کا خلاصہ علماء کہتے ہیں سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری بندگی، صرف تیری بندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑے بڑے معجزے دکھاتا ہے۔ آج 12 دن گزر جانے کے بعد عاصم جمیل کی قبر پر بڑا معجزہ ہو گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کی قبر پر دعا کے لیے گئے تو سامنے آج کیا منظر آیا، ابھی آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں یہ شیئر کرنے والے ہیں۔ ابھی صبح کا ٹائم ہی تھا، مولانا صاحب اپنے بیٹے کا دیدار بھی ہو گیا۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے غم میں بری طرح نڈال ہو چکا تھا، اور عالم اسلام کی دعائیں بھی مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے بیٹے عاصم جمیل کے لیے دن میں 5 وقت ہوا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے آج مولانا صاحب پر بڑا کرم کر دیا۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو کسی بھی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا جس کی وجہ سے دنیا میں اس اللہ کے بندے کی نظر جھک جائے۔ مولانا صاحب نے 3-4 دن پہلے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو اللہ پاک نے جنت دے دی ہے، اور میرا بیٹا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہے، جس کے بعد کچھ علماء کرام اور کچھ مخالفین عناصر کی جانب سے بھی مولانا صاحب کے اس بیان کی نفی کی گئی۔ لیکن آج صبح صبح ہی اللہ پاک نے پوری عالم اسلام کو بڑا معجزہ بھی دکھا دیا، اور وہ لوگ جو مولانا صاحب کے بیٹے کے جنت میں آنے والے خواب جھوٹا قرار دے رہے تھے، آج مولانا صاحب کے بیٹے کی قبر پر ریکارڈ ہونے والے مناظر دیکھ کر سبحان اللہ کی آوازیں بلند کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جن سے لوگ اپنے پیاروں کی دعائیں کروانے آتے ہیں، اور آپ دعا کریں اللہ پاک ہمارے پیارے کو صحت دے، یا ہمارے پیارے جس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، اور یہ دعا کروانا امت مسلمہ اپنے لیے شرف سمجھتی ہے۔ تو اگر ان کے اپنے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے دل سے 24 گھنٹے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، تو وہ بیٹا بھی اپنی دنیا کو اللہ پاک کے احکامات پر قربان کر رہا تھا، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور پاگل لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا تھا جن سے یہ دنیا نفرت کرتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دنیا اور آخرت کے لیے ایک مثال تو بنانا ہی تھا، اور جس شخص نے اپنی دنیا چھوڑ دی اور میرا اور میرے پیارے حبیب کا ذکر کیا، تو میں دنیا اور آخرت میں اس سے اپنی رحمتوں سے نوازوں گا۔ جو لوگ مولانا صاحب ان کے بیٹے پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، وہ خود بھی یہ ایک نظر ڈالیں کہ ایک طرف پوری دنیا کے مسلمان مولانا صاحب کو نیک سمجھتے ہیں اور مولانا صاحب کے بیان کو سن کر غیر مسلم بھی مسلمان ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ لوگ جو بیٹے کی موت پر مولانا صاحب پر تنقید کرتے ہیں، انہوں نے دین پر کتنا عمل کیا ہے اور کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، وہ خود اپنے آپ سے یہ پوچھ لیں کہ مولانا صاحب بھی اپنے بیٹے عاصم جمیل کو جگہ جگہ پر ڈھونڈتے ہیں کہ شاید میرا بیٹا مجھے کہیں سے مل جائے، شاید دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ پاک مولانا صاحب کے بیٹے کی موت کے بعد 2 بار اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب کو اس کا دیدار کروا دیا، جس میں وہ جنت میں تھے۔ عاصم جمیل کا وہ پاگل دوست جو صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا تھا، کھانا نہیں کھا سکتا تھا، عاصم جمیل ان کو سنبھالتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ مولانا وہ پاگل دوست جو دنیا سے لا علم ہے، پاگل دوست نے ہاتھ اٹھا کر عاصم جمیل کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی، اور وہ دعائیں کرتا رہا کہ وہ اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے کہ عاصم جمیل کو بخش دے، اس نے مجھے کھانا دیا ہے، اس نے مجھے کپڑے دیے، یہ مجھے سنبھالتا ہے۔ اور وہ پاگل دوست اس دنیا میں رہنے کے لیے چھت دی، اور وہ پاگل دوست بھی اب شدید بیمار ہے، اور وہ اپنے دوست عاصم جمیل کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی موت کے 12 دن گزر گئے، جب وہ اپنے بیٹے کی قبر پر ایک بار پھر سے دعا کے لیے صبح جاتے ہیں، مولانا صاحب سے پہلے ہی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر عاصم جمیل کے لیے اللہ پاک کے لیے دعائیں کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور عاصم جمیل کی قبر کے اوپر 12 دن گزر جانے کے بعد بھی یہ تازہ پھول کسی معجزے سے کم نہیں کہ اگر ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے تو شاید 3-4 دن گزرنے کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں اور ان کی قبر پر پھول کے لیے جائیں، لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ مہینوں یا سالوں بھی گزر جائیں تو جس جگہ پر اللہ کے پیارے دفن ہو وہاں 24 گھنٹے ہی اللہ پاک کی عبادت ہوتی رہتی ہے، اور اللہ پاک کی مخلوق کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی موت کے بعد والے بیانات میں بار بار ایک چیز کہی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ نیک اور اللہ والا تھا، میرا بیٹا ملازموں کے ساتھ بیٹھتا تو اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیا کرتا تھا، اگر میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھتا تو گھنٹوں گھنٹوں اللہ پاک کا ذکر کرتا رہتا، اور میرے بیٹے سے دور دور سے لوگ دعا کروانے کے لیے آتے تھے، اور اگر عاصم جمیل ہمارے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، آمین۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة